محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت موسموں کا بدلنا ہے۔ کتنے ہی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر سردی ہے تو پورا سال سردی ہی رہتی ہے، اگر گرمی ہے تو پورا سال گرمی ہی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہ جو ہمارے علاقے ہیں یہاں پر سردی بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، بہار بھی آتی ہے۔ اور یہ جو موسموں کا بدلنا ہے، کبھی گرمی کا آ جانا، کبھی سردی کا آ جانا، سائنسی حوالے سے تو بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو شریعت سے ہمیں چیز ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی شکایت کی کہ میرے اندر گرمی جو ہے، گرمی کی شدت جو ہے یہ حد سے بڑھ گئی ہے، میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو اس نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، اور ایک سانس جب وہ لیتی ہے اس وقت سردی کی شدت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور ایک سانس جو وہ باہر کو چھوڑتی ہے تو اس سے گرمی کی شدت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، جب موسم کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس حساب سے شریعت کے اندر کتنے ہی ایسے احکام اور مسائل ہیں کہ ان کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، 2 سال قبل اسی موضوع کے اوپر گرمیوں کے اندر جمعہ پڑھایا تھا، کچھ احکام اور مسائل بیان کیے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی موسم گرما کے حوالے سے جو احکام اور مسائل ہیں وہ بیان کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ جو گزشتہ بیان ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی چیز ایڈ نہ کی جائے، جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو بیان کیا جائے۔ تو محترم بھائیوں، موسم گرما کے حوالے سے پہلا مسئلہ کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو نفلی روزے ہیں اس کو چھوڑ دینا جائز ہے۔ نفلی روزے کون سے ہیں؟ جیسا کہ سوموار کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا، اور یہ جو ایام بیض ہوتے ہیں ان کا روزہ رکھنا۔ تو یہ روزے گرمی کی شدت کی وجہ سے چھوڑے جا سکتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ فرضی روزہ رکھا ہو اور بندے کی حالت گرمی کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے غیر ہو رہی ہو، بندے کی حالت خراب ہو رہی ہو، تو محترم بھائیوں اس وقت اس دورانیے کے اندر فرضی روزہ بھی چھوڑنا یہ جائز ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اکثرنا ظلا الذی یستظل بکسائہ، ہم میں سے اکثر لوگ وہ لوگ سائے کے اندر تھے جنہوں نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، خیمہ وغیرہ لگایا ہوا تھا، وہ لوگ سائے کے اندر تھے، یعنی وہاں پر درختوں کا سایہ موجود نہیں تھا، وہ لوگ سائے کے اندر تھے جنہوں نے اپنے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا،
اور ان میں سے بعض لوگ روزے والے تھے، فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وہاں پر ٹھہراؤ کیا، انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا کیونکہ روزے کی حالت ہے اور گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ فَلَمْ يَعْمَلُوا، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا، اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، فَبَعَثُوا الرِّقَابَ وَامْتَحَنُوا وَعَالَجُوا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنی سواریوں کو، اونٹوں کو اٹھایا، ان کے اوپر پانی لاد کر کے لے کے آئے، اور بھی جو کام تھے وہ کیے، کسی نے لکڑیاں اکٹھی کی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، روزہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذَهَبَ الْمُفَطِّرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ، آج کے دن جنہوں نے روزہ چھوڑا ہوا تھا وہ روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر لے گئے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ بندہ چھوڑ دے اور جو عام معاملات ہیں، فلاحی کام ہیں، ان کے اندر حصہ لے، یہ زیادہ اجر کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گرمی کی شدت ہو، بندہ روزہ رکھ کے اے سی کے اندر بیٹھ جائے، ٹھنڈا کمرہ ڈھونڈ لے، اس کے اندر بیٹھا ہی رہے، کوئی کام نہ کرے، کوئی فلاحی کام نہ ہو، تو محترم بھائیو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر لے گئے۔ اور محترم بھائیو دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، اتنے اکرامات ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھنڈا پانی دیتا ہے، وہ ہم کسی بھی صورت میں لیں، برف ڈال لیں، ہمارے گھروں کے اندر فریجیں موجود ہیں، ٹھنڈا پانی۔ اور گرمی کی شدت کے اندر، اور آج کل گرمی ہے، ہم سے ٹھنڈے پانی کی قدر و قیمت کسی سے بھی مخفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندے کی بعض اوقات ایسی حالت ہوتی ہے کہ ایک ٹھنڈے پانی کا جو گلاس ہے وہ بندے کے لیے ہر چیز ہوتا ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی مل جائے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور وہ دورانیہ ایسا ہے کہ اس دورانیے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلا کرتے تھے، کسی کو ملا نہیں کرتے تھے، لیکن بھوک کی شدت تھی، گھر سے نکلے، آگے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کیسے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، آپ کا چہرہ انور کا دیدار کرنا چاہتا تھا، آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر آپ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے بالکل سیدھی سیدھی بات کر دی کہ اللہ کے نبی گھر میں تھا، بھوک کی شدت تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے بھوک لگی ہے، بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے، میں بھی گھر سے ایسے ہی نکلا تھا۔ تو اس وقت مدینہ کے اندر ایک صحابی جو کہ انصاری صحابی تھے، اللہ اکبر، ان کے گھر کے اندر گئے، ان کے گھر میں گئے، وہاں دیکھا تو وہاں پر وہ صحابی موجود نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ آپ کے خاوند کدھر ہیں، آپ کے شوہر کدھر گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، ٹھنڈا میٹھا پانی گھر والوں کے لیے لینے گئے ہیں۔ اسی اثناء میں وہ صحابی بھی آ جاتے ہیں۔ وہ صحابی دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے لپٹ گئے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہمارے گھر کے اندر تشریف لائیں۔ ان سب کو لیا، اپنے باغ کے اندر لے گئے، سائے کے اندر بٹھایا،
اور جا کر کے کھجوروں کے درخت سے ایک کوشہ اتارا اور لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے جانثار صحابی، اس میں سے جو تر و تازہ کھجوریں تھیں وہ نکال لینی تھیں، باقی لٹکے کا لٹکا رہنے دینا تھا یہ کوشہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں، میں نے سوچا کہ آپ کو جو پسند ہے وہ اس میں سے کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوشہ دے کر کے ٹھنڈا پانی لے کر کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھجوریں کھائی ہیں، ٹھنڈا پانی پیا ہے۔ اس حالت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے متعلق سوال کرنا ہے۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ظل بارد، یہ جو ٹھنڈا سایہ ہے ہم اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ہم سے حساب کتاب لینا ہے۔ ورطب طیب، اور یہ جو عمدہ کھجوریں ہم نے کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی سوال کرنا ہے۔ وماء بارد، یہ ہم نے ٹھنڈا پانی پیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کے متعلق ہم سے سوال کرنا ہے۔ محترم بھائیو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے سر ڈھکنے کے لیے چھت موجود ہے اور نیچے سے ہم نے وہ سیلنگ بھی کرائی ہوئی ہے، سارے معاملات بڑے بہترین ہیں، اے سی بھی لگوائے ہوئے ہیں۔ محترم بھائیو، کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمتوں کے متعلق سوال کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کرنے ہیں۔ اور عمدہ کھانا کیا تھا اس وقت؟ کچھ عمدہ کھجوریں تھیں۔ محترم بھائیو، ہم کیا کچھ نہیں کھاتے، ہماری فریجوں کے اندر کیا کچھ نہیں پڑا ہوتا، ہماری ہانڈیوں کے اندر کیا ایسا کوئی وقت آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہوتا تھا، پورا مہینہ گزر جاتا تھا، گھر کے اندر کوئی چیز نہیں پڑتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کھجوریں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے متعلق سوال کریں گے۔ اور ٹھنڈا پانی، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی سوال کرنا ہے۔ اور یہ گرمیوں کا موسم میں ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ ادا کیسے ہوتا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچ جانا چاہیے۔ اور محترم بھائیو، تیسرا مسئلہ اس گرمیوں کے حوالے سے، موسم گرما کے اندر گرمی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے کہ ہمیں گرمی نہ لگ جائے، یا پھر گرمی سے بچنے کے لیے لوگ معاشرے کے کیا کرتے ہیں؟ سوئمنگ پولز اس کا رخ کرتے ہیں، نہروں کے اندر نہانے کے لیے جاتے ہیں، ٹیوب ویلز ہوتے ہیں اس کے اندر نہانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن چند چیزوں کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، چند چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنی بھی جگہیں ہیں اگر وہاں پر مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنے ہی سوئمنگ پولز ایسے ہوتے ہیں مرد و زن کے اختلاط ہوتے ہیں، بچے بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، بندے بھی موجود ہیں، تو محترم بھائیو یہ بہت بڑی خرابیوں کا باعث چیز ہے۔ اور دوسری چیز محترم بھائیو، اگر ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو لباس کا خاص جو ہے نا وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وہ جو سطر والے اعضاء ہیں وہ واضح ہو رہے ہوں، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، جتنے بھی سوئمنگ پولز ہیں، کئی ایسے سوئمنگ پول ہوتے ہیں وہاں پر گانے کا بڑا بندوبست کیا گیا ہوتا ہے، ڈیک شیک لگے ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، تو محترم بھائیو ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح پانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ نے نہانا ہے، آپ نہا لیے ہیں، ٹھیک ہے، باہر آ گئے ہیں، اس کو اچھالنا، اس کو ضائع کرنا، اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق سوال کرنا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ محترم بھائیو، جس طرح انسان گرمی کی شدت کو محسوس کرتا ہے اسی طرح یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ بھی گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی گرمی لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے،
ذرا قیاس کر کے دیکھیں، جس طرح ہم اپنی بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں، ان جانوروں کے لحاظ سے بھی ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ محترم بھائیو، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے بنی اسرائیل کا، کہ ایک عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان امرأۃ بغیا، ایک فاحشہ عورت، معمولی عورت نہیں، کوئی بہت زیادہ متقی پرہیزگار عورت نہیں، ایسی عورت جو فاحشہ تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والی، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنے والی عورت۔ کیا ہوا؟ رأت کلبن، اس نے ایک کتے کو دیکھا۔ کتا کس حالت کے اندر تھا؟ اللہ اکبر، فی یوم حار، سخت گرمی کا دن تھا، اس حالت کے اندر یہ تھا، حالت اس کی یہ تھی، قد ادلع لسانہ من العطش، کہ اس کی زبان جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھی، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ جو کنواں تھا اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا کہ پانی مل جائے۔ پانی کی شدت جو ہے، وہ پیاس کی شدت اس کو محسوس ہو رہی ہے۔ اس عورت کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا، فنزعت له بموقها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتے کے لیے اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کو نیچے لٹکا کے اس کے اندر پانی بھر کے اس کو پلا دیا۔ فغفر لها، اللہ تعالیٰ نے اس کے جتنے بھی گناہ تھے سارے کے سارے معاف کر دیے۔ پانی پلانا، اور پانی بھی کس کو پلایا جا رہا ہے؟ جانور کو پلایا جا رہا ہے، اور جانور بھی وہ ہے جو حرام ہے۔ ایسا جانور جو کسی برتن کے اندر منہ مار کے چلا جائے، وہ برتن اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک اس کو 7 مرتبہ نہ دھویا جائے۔ ایسے جانور کو پانی پلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی۔ اور اسی طرح اس کے خلاف عمل ہے تو محترم بھائیوں وہ بڑی وعید بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عذبت امرأۃ فی حرۃ، ایک عورت جو ہے اس کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، جہنم کے اندر داخل کیا گیا۔ کیا کیا اس نے؟ لم تطعمها، وہ اس کو کھلاتی پلاتی نہیں تھی، لم تطعمها ولم تسقیها، وہ نہ اس کو کھانا کھلاتی تھی نہ اس کو پانی پلاتی تھی، ولم تترکها تأکل من خشاش الارض، نہ ہی وہ اس کو چھوڑ دیتی تھی کہ وہ پھر کے اپنے حساب سے جو زمین کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس کو کھا لے، چھوڑتی بھی نہیں تھی، باندھ کر کے رکھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ محترم بھائیو، ہم بھی بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، یہ گولڈن چوزے لے لیتے ہیں، آسٹریلوی جو طوطے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، کھانے پلانے کا پتہ نہیں ہوتا، جان کو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں صرف اس وجہ سے۔ ہم کہہ دیتے ہیں گرمی سے مر گیا، ہمیں نہیں علم ہوتا اس کو کیا چیز چاہیے، ہم نے اس کو فیڈنگ کرانی ہے، اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے، تو محترم بھائیو ہم جان ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بچنا چاہیے، جان کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بہت بڑی وعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلی کے مرنے کی وجہ سے، اور وہ حالت یہ ہے کہ کھلاتے پلاتے نہیں تھے، نہیں جو ہے اس کو اس کے ساتھ احساس والا معاملہ تھا، تو وہ مر گئی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور محترم بھائیوں، 5واں مسئلہ یہ ہے کہ موسم گرما ہے، لوگ ہیں مزدوری کرتے ہیں، اپنا خون جلا کر کے پسینہ بہا کر کے مزدوری کرتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ احساس ہوتا ہے بندہ ان کے ساتھ ویسے ہی جا کے کھڑا ہو جائے تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بندے پتہ نہیں لگے کیسے ہوئے ہیں۔ وہ گرم جو ہے وہ لوہے کی تکاریاں اٹھا کر کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، گرم گرم اینٹیں اٹھا کر کے ایک دوسرے کو پکڑا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ تعمیراتی نظام چل رہے ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ایسے ہی جو مزدور جو حلال کی کمائی کماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ وہ مزدور جس نے مزدوری کی ہے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کے ہاتھ کے اندر تھما دو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اچھا بڑا لکھے پڑھے لوگ، دین کو سمجھنے والے، وہ بھی ان کو ٹرخا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، ہفتے کے ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں لیکن مزدور کی مزدوری نہیں دی جاتی۔ تو محترم بھائیوں، ان کا بھی احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔
اور چھواں مسئلہ، گرمی کی شدت کی وجہ سے ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑے پھنسیاں کا یہ نکل آتی ہیں جسم کے اوپر. اگر ایسا زخم لگ جائے کہ پانی لگانے کی وجہ سے اس زخم کے بگڑنے کا جو ہے وہ خدشہ ہو، تو چاہے گرمی ہی کیوں نہیں ہے تو اس زخم کو پانی سے بچانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ گرمی ہے کہ آکھو گی نہیں جی یہ تم پانی پانا ہی پانا ہے کیڑا سردی ہے. نہیں محترم بھائی، ایک اسی ضمن کے حوالے سے ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سفر کے اندر سر کے اندر چوٹ لگی، چوٹ گہری لگی. اسی دورانیے کے اندر وہ جسے چوٹ لگی تھی وہ محتلم ہو گئے، احتلام آ گیا. اب اس نے سوال کیا اپنے جو ساتھ لوگ تھے، قافلہ تو بہت بڑا تھا، جو ساتھ لوگ تھے ان سے سوال کیا کہ اب میں کیا کروں، کیا پانی کے بغیر یہ میرے سر کے اندر زخم ہے کہ کوئی گزارا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ پانی سے ہی حل ہونا ہے، تجھے غسل کرنا ہی کرنا ہے. اللہ اکبر. اس نے غسل کیا، وہ جو زخم تھا وہ خراب ہو گیا، اسی زخم کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ فوت ہو گیا. واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی سختی کے ساتھ یہ الفاظ کہے. فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے. کہ مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. اللہ سألوا اذ لم یعلموا، کہ جب پتہ نہیں تھا تو پھر دوسروں سے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ ایسی اپنی طرف سے جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں تجھے نہانا ہی پڑے گا. مسئلے کا پتہ نہ ہو، اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر مسئلے کا پتہ نہ ہو، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے بات جو اہل علم ہے، ہم جو اہل علم ہے کئی بات ایسی ہی ہوتی ہیں کہ نہیں پتہ ہوتا لیکن اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ میری بے عزتی نہ ہو جائے. لیکن محترم بھائی، جس چیز کا نہیں علم بندہ کہہ دے کہ بھائی جان نہیں پتہ، دیکھ کے بتا دیں گے، پوچھ کے بتا دیں گے، استاد محترم سے رابطہ کر لیں گے، کتاب کھول کے دیکھ لیں گے، نہیں پتہ، لیکن نہیں اپنی طرف سے ایسی مسئلہ جڑ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سألوا اذ لم یعلموا، جب نہیں علم تھا تو دوسروں سے سوال کیوں نہیں کیا، دوسروں سے پوچھا کیوں نہیں ہے. فإنما شفاء العی السؤال، بے شک نہ جاننے کا علاج پوچھ لینا ہے. اگر نہیں علم اس کا علاج کیا ہے کہ پوچھ لو، سوال کر لو. اور ساتھ ہی فرمایا انما کان یکفیہ ان یتیمم ویعصر، اس بندے کو چاہیے تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، اپنی جو اس کے چوٹ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر پٹی باندھ لیتا، اس کے اوپر وہ مسح کر لیتا تو محترم بھائیو یہ معاملہ حل ہو جانا تھا. تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علم کے بغیر زبان نہیں کھولنی چاہیے. اگر مسئلے کا پتہ نہ ہو اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر ایسا کوئی زخم لگ جاتا ہے کہ پانی لگانے سے اس زخم کے بگڑنے کا خدشہ ہے تو پھر نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا لپیٹ کر کے اس کے اوپر پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسح کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. محترم بھائیوں، مسئلے تو کافی ہیں لیکن کچھ جو چیزیں ضروری ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. گرمیوں کے اندر ہم میں سے اکثر لوگ چھتوں کے اوپر سوتے ہیں. ایسی چھت جس کی چار دیواری نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسی چھت کے اوپر سویا جائے جس کی چار دیواری نہیں ہے، کوئی باڑ نہیں لگی ہوئی. کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بندہ نیند کے غلبے کے اندر اٹھے اور وہ نیچے گر جائے، چوٹ لگنے کا خدشہ ہے، اس چوٹ سے مر جانے کا خدشہ ہے. تو محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور دوسری چیز اسی حوالے سے کہ لوگ چھتوں کے اوپر سوتے ہیں، کئیوں کی عادت ہوتی ہے چھت کے اوپر چڑھ تو گئے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں نظارے دوسروں کی چھتوں کے. تو محترم بھائیو یہ بہت غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی گھر کے اندر بغیر ان کی اجازت کے جھانکتا ہے وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس آنکھ پھوڑنے کی وجہ سے نہ تو ان کو دیت دینی پڑے گی نہ تو کوئی قصاص ہوگا. یعنی اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے جو دوسروں کی چھتوں کے اوپر یا گھروں کے اندر دیکھتے ہیں.
تو محترم بھائیو اسی حوالے سے گرمی جیسے ہی آتی ہے لائٹ جانے کی بھی جو ہے وہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. ہم کیا کرتے ہیں، حالات ہوتے ہیں کسی نے کسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، استری کپڑے کر رہے ہوتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم کس کو کوستے ہیں؟ وافٹا والوں کو. اور اسی طرح کوئی بندہ نہانے کے لیے گیا ہے، پانی جو ٹینکی کے اندر موجود ہے وہ تو بڑا گرم ہے، موٹر چلانے لگتے ہیں، جو ہے وہ لائٹ نہیں ہوتی، پھر بھی ہم کوستے ہیں وافٹا والوں کو، گالیاں نکالتے ہیں. محترم بھائیوں، آخر جس طرح دوسرے لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ بھی ملازمین ہیں، وہ جان بوجھ کے تھوڑی کرتے ہیں. یہ اصل معاملہ تو اور ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو حل کس طرح کیا جائے، لیکن جو ہمارا رد عمل ہے میں وہ بیان کرتا ہوں کہ ہم گالیاں نکالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی نکالنا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ یہ ہماری نیکیوں کو ختم کرنے والا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس کون ہے. اس کے اندر آپ نے بیان کیا تھا کہ گالیاں نکالتا ہے تو لوگ قیامت والے دن جن کو بندے نے گالیاں دی ہیں یہ اپنے حساب کتاب کے اندر سے اس کی نیکیاں لیں گے، نیکیاں دینی پڑیں گی جس کو ہم گالیاں نکالتے ہیں. حتیٰ کہ اگر نیکیاں موجود نہیں ہیں ان کے گناہ ہمارے ساتھ آئیں گے. یہ ایسا مسئلہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث وہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اربع خلال، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں وہ بندہ پکا منافق ہے، پورا منافق ہے، 100% منافق ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس سے بھاگ جاتا ہے، وہ پورا نہیں کرتا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گالیاں نکالتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں بیان کر کے یہ بات بھی کہی وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، جس کے اندر یہ 4 چیزیں بیک وقت موجود نہیں ہیں لیکن ایک چیز موجود ہے. تو محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت منافقت کی اس کے اندر موجود ہے. یعنی بندہ 100% منافق نہیں ہے، ایک چیز موجود ہے 25% منافق ہے. اگر 2 چیزیں موجود ہیں 50% منافق ہے، اگر 3 چیزیں ہیں 75% منافق ہیں. تو محترم بھائیو، یہ ہم نے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں یہ چیزیں میرے اندر پائی تو نہیں جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.